یوٹیوب کے ایک بہت ہی فیمس سیلیبریٹی ہیں. ان کا نام تو میں نہیں لوں گا لیکن ان کے پروگرام کا نام اس طرح سے شروع ہوتا ہے آسک ڈیش. اوکے سو ان کے پروگرام کی ترتیب شیڈیول اس طرح کا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں انہیں ای میل سینڈ کرتے ہیں کہ میرا یہ مسئلہ ہے, اور وہ جو ہے وہاں پہ ایز اے ایکسپرٹ, کیونکہ ان کے پاس بقول ان کے بہت زیادہ لائف ایکسپیرینس ہے, جس کو ہم برا نہیں کہہ رہے ہیں, ہوگا ان کے پاس, ظاہر ہے ہم سے وہ بڑے ہیں کافی, تو ان کے پاس ہونا بھی چاہیے ایکسپیرینس. اپنی اس ایکسپیرینس کی بنیاد پہ وہ جو ہے لوگوں کو لائف ہیکس ٹپس وغیرہ دیتے ہیں کہ کیا کرنا ہے, یعنی بچوں کو ٹپس دے رہے ہیں کہ کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا ہے لائف میں, ایک ریلیشنس کے ساتھ کس طرح سے آپ نے ڈیل کرنا ہے, اس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں. اور میں بھی کبھی کبھی ان کو سنتا ہوں, اور ان کی باتیں کافی صحیح بھی ہوتی ہیں, کچھ غلط بھی ہوتی ہے. اب میں یہ تو نہیں بولوں گا کہ ان کی ساری باتیں صحیح ہیں. آف کورس وہ خود کہتے ہیں وہ کوئی ایکسپرٹ نہیں ہے, اور وہ خود کہتے ہیں کہ میری ساری باتیں ضروری نہیں ہے کہ صحیح ہو, تو ہم کیوں شرمائیں کہنے سے کہ ان کی ساری باتیں جو ہیں وہ صحیح نہیں ہیں. خیر, ان کے شو میں کسی نے یہ ای میل انہیں بھیجی, کوئی لڑکا تھا, کچھ دنوں پہلے ہی میں سن رہا تھا, وہ ای میل پڑھ کے سناتے ہیں اپنے شو میں, تو نام نہیں لیتے وہ, ہمیشہ ہائڈ کرتے نام, اچھی بات ہے. تو کسی لڑکے نے انہیں ای میل سینڈ کی, اور اس ای میل میں اس نے پوچھا, جو وہ پڑھ کے سنا رہے تھے, کہ میں فلاں فلاں کنٹری میں پڑھنے گیا ہوں, ابراڈ میں, ویسٹ میں, اور وہاں پہ میں اتنا ریلیجیس کانشیس نہیں ہوں, یہ ایک نئی ٹرم نکلی ہے, تو مجھے ریلیجن کا اتنا پتہ نہیں ہے, لیکن مجھ سے میرے ایک گورے دوست نے, کرسچن دوست نے, یہ سوال پوچھا کہ تم مسلمان جو ہو وہ جنت کو مانتے ہو, جنت کے لیے اتنی زیادہ محنت اور توقع کرتے ہو کہ بائی ہک اور بائی کروک ہمیں جنت چاہیے ہر حال میں, ہم اس کے لیے تم لوگ نمازیں پڑھتے ہو, اتنے سخت روٹین فالو کرتے ہو, صبح فجر پہ اٹھتے ہو, عشاء کے بعد سو جاتے ہو. آف کورس ہم مسلمس آج کل یہاں ایسے تو نہیں کرتے ہیں, کاش ہم کرتے ہوتے ہیں, لیکن وہ جو اس کے ذہن میں ایک آئیڈیل مسلمان کی امیج تھی وہ بتا رہا تھا. اور تم لوگ شراب بھی نہیں پیتے, اور دوسرے کام بھی نہیں کرتے, ڈرگس بھی نہیں کرتے, جوا بھی نہیں کرتے, اور تم لوگ جو ہو وہ لڑکیوں سے بات بھی نہیں کرتے, لڑکیاں لڑکوں سے بات نہیں کرتی, یعنی کسی طرح کا کوئی فن نہیں ہے تم لوگوں کی زندگی میں, بس تم لوگ پرے کرتے ہو. تو وہ ایک خانقاہی مسلمان کی مثال دے رہا تھا, وہی جو اس کو دکھایا گیا ہے وہی مسلم وہ اس کو ڈسکرائب کر رہا تھا کہ تم لوگ اتنی محنت کرتے ہو جنت کے لیے, لیکن تم لوگ علماء جنت کے بارے میں کیا بتاتے ہیں, کیا جنت کو کس طریقے سے ڈسکرائب کرتے ہیں کہ وہاں پہ شہد کی نہریں ہوں گی, دودھ کی نہریں ہوں گی, اور حوریں ہوں گی جن کے ساتھ آپ بغل گیر ہو سکیں گے, اور اچھی سواریاں ہوں گی, اچھا ایک لائف سٹائل ہوگا. تو وہ گورا اس کو کہتا ہے یہ سب تو ہمارے پاس ویسٹ میں پہلے سے موجود ہے, اور تم لوگ اس لیے جو ہے وہ ویسٹ کے ویزے لینے کے لیے اور مرتے ہو کہ وہاں پہ ہم بھی چلے جائیں, ہماری بھی لائف سٹائل اچھی ہو جائے. اس کا مطلب تم لوگ سب کانشیسلی یہ مان رہے ہو کہ دنیا کی جنت ویسٹ ہی ہے, اور ہمیں یہاں پہ یہ سب چیزیں اویلیبل ہیں, تو تم لوگ اتنی محنت کیوں کر رہے ہو اس پیراڈائز کو حاصل کرنے کے لیے. یہ سوال اس لڑکے نے پوچھا تھا جن کا یہ شو ہوتا ہے ان سے, کہ آپ اس پہ مجھے کوئی رائے دیں, میں کنفیوز ہوں, میں اس کو کیا جواب دوں. تو انہوں نے ایک لمبا سا جواب دیا تھا جس کا مجھے کچھ بات صحیح بھی لگی, کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم صرف جنت یہ نہیں ہوگی کہ وہاں پہ دودھ کی نہریں ہوں گی, اچھی سواریاں ہوں گی, اچھا لائف سٹائل ہوگا, بلکہ ہم اپنے بزرگوں سے مل سکیں گے, یعنی اپنے آباء و اجداد سے مل سکیں گے, اور بڑی چیزیں ہوں گی. خیر ان کی آف کورس کوئی ریلیجیس نالج نہیں ہے اتنی ہماری طرح, انہوں نے اپنے جیسے پہلے کا ایکسپیرینس کے حساب سے یہی جواب دیا جو انہوں نے پڑھا ہے, سائیکلوجی اور فلاسفی جیسی ہیں ان کی. تو انہوں نے اس حساب سے, وہ خود کہتے ہیں میں کوئی ریلیجیس کانشیس نہیں ہوں, تو آف کورس وہ اسی طرح کا جواب دیں گے. لیکن یہاں سے میری ایک بات کلک کر گئی کہ ہم جو ہیں ہمارے کانسیپٹس کتنے انکلیئر ہیں. اب ہم جنت کو یہی سمجھتے ہیں جو ہمیں اوپر سے بتایا گیا, جیسے آپ سمندر کو اوپر سے دیکھ کے آ جاتے ہیں کہ ہاں آج جو ہے وہ لہروں کی موج میں طغیان ہے بہت زیادہ, تو آپ اندر جا کے ڈائیو کر کے نہیں دیکھتے کہ طوفان آ کہاں پہ رہا ہے یا اندر کیا ہے, تو اس کے بارے میں میں ہمیشہ سے سب سے کہتا ہوں, اپنے دوستوں سے بھی کہتا ہوں کہ ہمیشہ ریسرچ کیا کریں. تو میری کچھ ریسرچ کے مطابق جو میں نے اندازہ لگایا ہے اس میں یہ ہے کہ
جنت صرف یہ نہیں ہوگی، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے بتایا گیا ہے کہ دودھ کی نہریں ہوں گی اور شہد کی نہریں ہوں گی، لیکن ایکچوئل میں وہاں پہ جو دودھ کی شہد کی نہریں ہوں گی وہ ہم کنسیڈر نہیں کر سکتے وہ کیا ہوں گی. اب کافر تو کہتے ہیں ہم بھی یہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں بنا سکتے ہیں، جیسے نمرود نے ایک خود ساختہ جنت بنائی تھی. تو یہاں پہ کوئی مثلاً ڈزنی ورلڈ کو کہہ سکتا ہے کہ یہ بچوں کا پیراڈائز ہے، یہاں پہ ہم سب انجوائمنٹ کرتے ہیں. ویسٹ کو کہتے ہیں لوگ یہ بہت اچھا لائف اسٹائل ہے، یہی ہماری جنت ہے. تو یہ جو تم نے جنت بنائی ہے، تمہیں لگ رہا ہے کہ یہ تمہاری جنت ہے، یہ تو خیر انفینٹی. اگر یہی جنت ہے تو یہ بھی کوئی فانی ہی چیز ہے، یہ کوئی انفینٹی تو نہیں ہے اس جنت کی طرح. وہ جو جنت ہوگی وہ ٹائم اور اسپیس کی قید سے آزاد ہوگی آف کورس. ٹھیک ہے. دوسری بات جو دودھ کی نہریں اور شہد کی نہریں ہمیں بتائے گی وہ نہیں ہوگی جو ہم امیجن کرتے ہیں. جہاں سے ہماری امیجنیشن ختم ہوتی ہے وہاں سے جنت اور جہنم کا کانسیپٹ شروع ہوتا ہے. بلکہ ہمیں یہ بھی بتایا گیا سمجھانے کے لیے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے وہاں پہ تمہیں روز محشر حساب کے لیے کتنا انتظار کرنا پڑے گا، کروڑوں سال. اب وہ کروڑوں سال کتنے ہوں گے ہمیں اندازہ بھی نہیں، یعنی بتایا یہ گیا کہ تم امیجن نہیں کر سکتے، لیکن بچے کو سمجھانے کے لیے کہ یہ سب تمہارے ساتھ ہوگا. مثلاً 5 سال کا بچہ اپنی امی سے پوچھے امی پی ایچ ڈی کیا ہوتی ہے، تو امی یہی بولتی ہیں بیٹا پی ایچ ڈی ہوتی ہے وہ آخری کلاس ہوتی ہے، وہ بہت بڑی کلاس ہوتی ہے. اب بچہ سوچنے بیٹھ جائے یار بہت بڑی کلاس ہوتی ہے، اس کے بڑے بڑے دروازے ہوتے ہیں اور بڑی بڑی اونچی اونچی اس کی دیواریں ہوتی ہیں اور دور تک اس کی چھت ہوتی ہے، بڑے بڑے اس میں جو ہے وہ لائٹنگ لگی ہوگی اور بڑے بڑے 7-8 فٹ کے لوگ اس میں پڑھتے ہوں گے. تو لیکن جب وہ بڑا ہوتا ہے اور وہ بالغ ہوتا ہے، اس کو شعور آتا ہے، اس کا دماغ کھلتا ہے، تو وہ جا کے جب پی ایچ ڈی کلاس میں انٹر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں تو نارمل کلاس ہے، کمرہ ہی ہے، ایک روم ہی ہے. لیکن اس میں وہ بڑی کلاس کیونکہ اس میں بہت باشعور لوگ ہیں، بہت زیادہ انٹیلیجنٹ اور ہائی آئی کیو والے لوگ اس کلاس تک پہنچ سکتے ہیں. تو خیر یہ مثال بالکل فٹ نہیں بیٹھتی اس کانسیپٹ میں، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے. اب تو جیسے خدا کو ہم نہیں ایکسپلین کر سکتے، کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ نور ہے، اللہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں نعوذ باللہ تسبیح لے کے آسمان پہ مستقلے پہ بیٹھا ہے. یہ بھی ایک دور میں بات نکلی تھی، لیکن ہم نہیں ڈیفائن کر سکتے خدا کیا ہے، لیکن ایک ہے سپر بینگ ہے، اس کو ہم ڈینائی نہیں کر رہے. آف کورس اللہ ہے. سو جنت بھی اسی طرح سے ہم اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے، لیکن ہماری جو انسانی سوچ ہے اس کو سمجھانے کے لیے اللہ نے قرآن میں بتایا کہ وہاں پہ دودھ کی نہریں ہوں گی اور اچھا لائف سٹائل ہوگا، اچھی سواریاں ہوں گی. لیکن اس کو ہم دنیا سے کمپیئر نہ کریں، اس کو بس ہم مثال کو لے کے مثال کو پکڑ نہ لیں، مثال کو لے کے آگے والی چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. اور یہ چیزیں ان کو ہمارے جو کانسیپٹس ہیں یہ کلیئر ہونے چاہیے. اب میں جو اپنی یہ تو ایک نارمل بات ہوگی، لیکن میں نے جو ریسرچ کی اس کے مطابق دیکھیں انسان کی 2 حالتیں ہوتی ہیں. اللہ نے انسان کے اندر قرآن میں بھی نفس مطمئنہ اور نفس امارہ رکھا ہے. اس کو ہم ایزی میں اگر کسی ویسٹرن بورن باٹ اپ کو سمجھانا ہو تو اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ایک اللہ نے انسان کے اندر ڈیوائن نیچر رکھی ہے اور ایک اینیمل نیچر رکھی ہے. اینیمل نیچر جو آپ کو برے کاموں کی طرف بلاتی ہیں، مثلا کھاتے رہو، پیتے رہو، سوتے رہو اور بس شہوت پرستی کرتے رہو اور ڈیزائرز وغیرہ انہی میں لگے رہو دنیا پر، کھانے پینے کنویں کی بیل کی طرح. اور جو آپ کی ڈیوائن نیچر وہ آپ کو کہتی نہیں آپ کار خیر کرو، ظالم کے خلاف بات کرو، آپ اچھے کام کرو، آپ لوگوں کا خیال رکھو، آپ اپنے کیا بولتے ہیں کریکٹر کو اچھا بناؤ، اپنے اخلاق کو اچھا بناؤ، لوگوں سے اچھے سے بات کرو اور نمازیں پڑھو. یہ آپ کی ڈیوائن نیچر ہے. اب جو آدمی برا کام کرتا رہتا ہے وہ ایکچولی اپنی جو اینیمل نیچر اس کو فیڈ کرتا رہتا ہے. جیسے آپ شیر کے بچے کو دودھ پلاتے رہیں، وہ کچھ 10-15 سال میں جو ہے وہ درندہ بن جائے گا. ہم بالغ ہوتے ہیں 13-14 سال کی عمر میں آج کے حساب سے. تو 13-14 سال کی عمر میں اگر ایک لڑکا جو ہے وہ برے کام کرتا رہتا ہے، چوریاں کرتا ہے، ڈکیتیاں کرتا ہے، پھر اسمگلنگ میں آ جاتا ہے، پھر ڈرگس میں آتا ہے، 30 سال کی عمر تک اس کا جو اینیمل نیچر ہے وہ درندہ بن چکا ہوگا. اب اس کو برے کام کرنے میں ہی مزہ آئے گا، قرآن کی تلاوت سننے میں اس کو کوفت ہوگی، مسجد میں جانے میں اسے کوفت ہوگی، اور اچھے کام کرنے میں، کسی سے اچھے سے اخلاق سے بات کرنے میں وہ اپنے آپ کو کمزور سمجھے گا، کیونکہ اس کی جو ڈیوائن نیچر ہے وہ بہت کمزور ہو چکی ہے. ختم نہیں ہوتی کسی بھی انسان کے اندر، لیکن بہت کمزور ہو چکی ہوتی ہے. اب اسی کے پیرل ایک اور لڑکا ہے جو 13 سال کی عمر میں بالغ ہوا اور وہ تبلیغ کے کاموں میں پڑ گیا اور اچھے لیکچرز سننے لگا، اچھے چیزوں میں اچھی فرینڈ سرکل اس کا رہا، اور وہ اچھی یعنی کہ بکس پڑھنے میں، فلسفی، سائیکلوجی، اس طرح کی یعنی کہ ایک قدر شناس بچہ بنا اور
کرتے کرتے 30 سال کی عمر میں وہ اتنا یعنی کہ اس کی جو ڈیوائن اس کی اسپرچویلٹی اتنی پیک پہ پہنچ گئی کہ اب اسے کوئی بولے بھی شراب پیو یا کسی نامحرم کو دیکھو یا کسی کو گالی دو کسی کو تھوک پھینکو وہ کہتا ہے ارے یار یہ بھی کوئی کام نہیں کرنے والا ہے, کوئی انسان کا بچہ کام نہیں کرتا, وہ کسی سے اوکھے ہو کے بات نہیں کر سکتا, بے ادب ہو کے کسی سے بات نہیں کر سکتا. اسے ادب بادب رہنے میں ہی, اسے جینٹل رہنے میں ہی, اسے پرسکون رہنے میں ہی مزہ آتا. اب 30 سال کے بعد جب یہ دونوں بندے چلیں گے تو جس نے اپنی اینیمل نیچر کو فیڈ کرتا رہا ہے, اس کو درندہ بنا دیا ہے, وہ اس کو برے کام کرنے میں ہی مزہ آئے گا, اس کو لوگوں کو گالیاں دینے میں اور لوگوں کو تانے دینے میں ہی مزہ آئے گا. لیکن جس نے اپنے اسپرچویلٹی کو پہ ورک کیا, اس پہ کام کیا, اس کو اچھے کام کرنے میں ہی مزہ آتا رہے گا, اور ایک وقت آئے گا کہ وہ نفس مطمئنہ تک پہنچ جائے گا, اور یہ نفس ہمارا کی اوج بھی یعنی کہ تہ تک پہنچ جائے گا, یعنی درندگی تک پہنچ جائے گا. تو جس نے اپنی ڈیوائن نیچر کو اسٹرانگ کیا ہوگا وہ ہمیشہ پرسکون اور جینٹل اور کام ریلیکس رہے گا. لیکن جس نے اپنی اینیمل نیچر کو بہت زیادہ فیڈ کیا ہوگا, ایک پوائنٹ آئے گا کہ وہ ڈپریشن انگزائٹی کا شکار ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے جو اپنے ہی اعمال ہوں گے وہ اس کے لیے ایک طرح کی جہنم, ایک جہنم ہی تو ہے, جہنم بن جائیں گے. جہنم کیا ہے؟ عذاب. اب آپ مجھے بتائیں کہ آدمی ڈپریشن میں, انگزائٹی میں, کنفیوژن میں, اس کے لیے دنیا کا یہ عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ عذاب کہاں سے آیا؟ یہ نہیں اللہ نے اوپر سے جو ہے وہ ایک بال بنا کے آگ کی پھینکی اس کے دماغ میں, اب ڈپریشن ہو گیا. نہیں, کمپاؤنڈ افیکٹ. سلولی بچپن سے, لڑکپن سے, جوانی سے لے کے اب وہ ادھیڑ عمر تک پہنچ گیا, اس نے وہ سارے جو کام کیا وہ سارے کام جو ہے اس کے ڈپریشن کی, انگزائٹی کی شکل میں اس کے سامنے آ رہے ہیں. اب وہ 40 کا ہو گیا, ٹھیک ہے, 70 کا ہوگا, جب وہ مرے گا قبر میں یہی جو اس کے اعمال ہوں گے جو اس نے وہ 70 سال تک کیے ہیں سارے, وہ کمپاؤنڈ افیکٹ وہ ڈیولپ ہوتے ہوتے اب اخروی جو برزخی عالم ہے وہاں پہ وہ آگ بن جائے گی, وہی اس کے لیے جہنم بن جائے گی. اچھا, اس کے پیرل جو بچہ تھا جس نے بچپن سے جو ہے وہ اچھے کام کیے اور اپنی کیا بولتے ہیں اسپرچویلٹی کو جو ہے وہ اونچ کیا کہتے ہیں اوج پر پہنچا دیا, عروج تک پہنچا دیا. اب اس کو اچھے کام کرنے میں ہی مزہ آتا ہے, برائی کی طرف وہ دیکھتا بھی نہیں, کوئی اسے فورس بھی کرے وہ نہیں جا سکتا بالکل بھی, ٹھیک ہے, وہ مرنے کٹنے کے لیے تیار ہے لیکن کسی ظالم کے آگے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایسا آدمی جب قبر میں جائے گا 70 سال کی عمر میں, تو یہی اس کی جو سکون کی حالت تھی اس کی دنیا میں, یہی اسپرچویلٹی جو ہے اس کے لیے جنت بن جائے گی, اس کے لیے باغات بن جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اب وہ جو حالت تھی اس کی جو دنیا میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, بڑی تھوڑی سی آپ کو دقت سے سننا پڑے گا یہ. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے ایک آپ بٹرفلائی کی مثال لیں. بٹرفلائی جو ہوتی ہے وہ شروع میں ہوتی ہے کیٹرپلر, پتوں پہ رینگتی ہے, لکڑیوں پہ رینگتی ہے, گھاس پہ رینگتی ہے, پتے کھاتی ہے. ایک وقت آتا ہے کہ وہ جو اس نے کھایا پیا ہوتا ہے نا, وہ اس کے جسم میں ایسا کام کرتا ہے کہ وہ ایک شیل میں چلی جاتی ہے, پھر وہاں سے جب وہ نکلتی ہے تو تتلی بن کے نکلتی ہے, بہت خوبصورت تتلی بن کے نکلتی ہے. جس تتلی نے زیادہ اچھی غذائیں, جس کیٹرپلر نے زیادہ اچھی غذائیں کھائی ہوں گی, دوسرے کیڑے مکوڑوں کو نہیں کھایا ہوگا, وہ زیادہ جو ہے وہ رنگ برنگی ہو کے اور خوبصورت بن کے نکلے گی. اور جس کیٹرپلر نے مٹی وغیرہ کھائی ہوگی, چینٹی کاکروچ شاکروچ کھایا ہوگا, وہ جو ہے اس کا 1-2 کلر ہوں گے, زیادہ کلر یعنی اتنے زیادہ وہ اٹریکٹیو تتلی نہیں بنے گی. تو انسان کی مثال وہ بھی اسی طرح کی ہے, ایک کیٹرپلر کی طرح. اب یہ جو ہمارے سارے ایموشنز ہیں, جو نیگیٹو ایموشنز ہیں, یہ کیٹرپلر ہے, یہ قبر میں جا کے عالم برزخ میں دوسرے ڈائمینشن میٹرکس میں جا کے یہی جو ہمارے جو ایکشنز ہیں, ایموشنز ہیں, یہ ہمارے لیے آگ بن جائے گی, یہی ہمارے لیے جہنم کا ایندھن, یہی جہنم بن جائے گا, ٹھیک ہے نا. اور جو ہمارے اچھے ایموشنز ہیں جو ہمیں سکون دیتے تھے, جو ہمارے اچھے اعمال تھے, نمازیں تھی, روزے تھے, لوگوں سے اچھے اخلاق تھے, لوگوں کے حق کا خیال رکھنا تھا, کسی پہ ظلم ہوتے ہوئے نہ دیکھنا تھا, ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دینا تھا, یہی چیزیں جو ہیں ہمارے لیے جو یہ بٹرفلائی کی شکل میں تھا, جب یہ تتلی کی شکل میں قبر میں جا کے نکلیں گے تو یہی ہمارے لیے جو ہے وہ پورے بن جائیں گے. شہد کی نہریں جن کو ہم ابھی نہیں کنسیڈر کر سکتے وہ کیسے ہوں گے. تو یہ جنت اور جہنم کا کانسیپٹ جو ہے نا, یہ اگر کوئی گورا یا کوئی ویسٹ میں آپ سے پوچھے, کیونکہ میں خود 4 سال جو ہے ویسٹ میں رہا ہوں, اس طرح کے سوال وہ لوگ کسی مسلم کو دیکھتے ہیں تو کرتے ہیں, اور کرنا بھی چاہیے, لیکن ہمارے خود کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتی. مجھ سے بھی میرے دوست اس طرح کے سوال پوچھتے تھے تو میں نے آئے بائیں شائع کر کے ٹال دیتا تھا, یا اس طرح کا جگاڑو جواب دے دیتا تھا.
ہو جاتے تھے وقتی طور پہ سیٹسفائی، لیکن وہ اسلام کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوتے تھے. تو اب مجھے یہ چیزیں آ کے سمجھ آتی ہے کہ جب میں نے ریسرچ کرنا شروع کی تو مجھے پتہ چلا یار میرے خود کے کانسیپٹس کلیئر نہیں تھے. اب میں اپنے کانسیپٹ کلیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ریسرچ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ لوگ بھی ریسرچ کریں اس پہ. جو میں نے بات کی ہے یہ تو ایک دروازہ ہے جو کھولا ہے میں نے آپ کے آگے، وہ بھی پورا نہیں کھولا، بھیڑا ہے. اس کو کھول کے آپ اندر جائیں اور اس میں اور مزید ریسرچ کریں. میں خود بھی ریسرچ کروں گا. اور ریسرچ کرنے سے کیا ہوتا ہے انسان کا جو ہے نا مائنڈ اوپن ہوتا ہے، اور ہمیں جو ہے وہ اوپن مائنڈ کے ساتھ ہمیشہ ہر چیز کو دیکھنا چاہیے. اب ضروری نہیں ہے علامہ صاحب نے کہہ دیا ہو رہے ہوں گی اس طرح شہد کی نہریں ہوں گی تو وہی جو ہم کنسیڈر کریں وہ اخروی شکل میں کچھ اور ہوں گی، اس سے ملتی مشابت ہوگی لیکن کچھ اور ہوں گی. اور وہ ہمارے اعمال ہی ہوں گے جو دودھ کی شکل میں، حوروں کی شکل میں، اور وہ ہمارے اعمال ہی ہوں گے جو جہنم کی شکل میں اور آگ کی رسیوں کی شکل میں جو ہے ہمارے سامنے آئیں گے، جو ہمارے وجود کے اندر سے نکلیں گے. تو کافی کنفیوژن کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچوں کہ جنت اور جہنم جو ہے انسان خود ابھی سے بنانا شروع کر دیتا ہے، اپنے دنیا سے بنانا شروع کر دیتا ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ہے وہ بہت زیادہ کیا بولتے ہیں نمازیں پڑھے اور پرہیزگار، اور جنت میں جا کے وہ بس حوروں کے ساتھ ہی لگا ہوا ہے اور کیا بولتے ہیں سو رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے. اور اس طرح کا تو ارسپانسبل آدمی جنت میں جائے گا ہی نہیں. یعنی 70 سال تمہیں نماز اس لیے پڑھی تھی جا کے تو دودھ پیے، شہد پیے، تو تم دنیا میں بھی کر سکتے تھے، یا اخروی شہد کے پیچھے. نہیں بھائی، آپ نے جنت اس لیے حاصل کرنی ہے کیونکہ خدا چاہتا ہے آپ جنت حاصل کریں. خیر یہ ایک الگ ٹاپک شروع ہو جائے گا، لیکن بتانے کا مقصد یہ آپ کو تھا کمپاؤنڈ افیکٹ. ہر چیز کا کمپاؤنڈ افیکٹ ہوتا ہے. جو آپ نے دنیا میں بنایا ہے وہی آپ آخرت میں کاٹو گے. یعنی کہ ہم اکثر اپنے بزرگوں سے، بڑے بزرگوں کا مطلب یعنی اپنے پیرنٹس وغیرہ سے، اور کوئی نہیں مطلب تھا اس کا، اپنے بزرگوں سے ہم اکثر سنتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے. میرے خیال سے یہ حدیث بھی ہے، لیکن میں حدیث کو اس لیے نہیں کہہ رہا، اگر یہ نہ ہوئی تو کہیں غلط نہ ہو جائے. تو جو آپ بو گے وہ کاٹو گے. what goes comes around. So اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی دنیا میں ہی اپنا ہیون اینڈ ہیلتھ جو ہے اس کو ڈیولپ کرنا شروع کر دیتا ہے. اگر اس کے کام اچھے ہوں گے یہی کام اس کے لیے آخرت میں جنت بن جائیں گے اخروی شکل میں. یہی اس کے اچھے کام، یہی اس کے اچھے ایموشنز، یہی اس کے اچھا بیہیویئر، کریکٹر. اور یہی اس کا جو برا کریکٹر ہے وہ اس کے لیے جہنم بن جائے گا آخرت میں. تھینک یو.